औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुर्रऊफ़ बलानी वॉइस ऑफ मेमन की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन यादगार रमज़ान के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह हमें इस रमज़ान की सारी बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम खुशू और खुशू के साथ इसको गुजार सकें। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, और हमारे जब हम बुलाते हैं, जहाँ बुलाते हैं वो आ जाते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब, जिनका ताल्लुक़ IHRI से है, और IHRI एक ऐसा इदारा है जो स्टेट ऑफ आर्ट पूरे पाकिस्तान में मैं नहीं समझता इस तरीके का स्पेशल बच्चों के लिए कोई इदारा हो। तो रज़ाक परदेसी साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ सना खां आज दो मौजूद हैं। एक तो हैं हाफिज़ अरसलान ईदी साहब, जिनका ताल्लुक़ वाटवा मेमन जमात से है, और दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हमज़ा रज़ा साहब जो है, जिनका ताल्लुक़ जूनागढ़ मेमन जमात से है। बहुत शुक्रिया आप सब हज़रात का जो आप हमारी इस बाबरकत महफिल में तशरीफ़ लाए। तिलावत से हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, तो तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मेहमान जो हैं आज के हाजी अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब। हाजी साहब कुछ हमारे नाज़रीन को IHRI जिसका आप हेड करते हैं, और माशाअल्लाह बहुत लगन और शौक़ और ज़ौक़ से ये काम आप चला रहे हैं। इतना अच्छा काम कैसे चल रहा है, थोड़ा सा इस पर आगाही हमारे नाज़रीन को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल हो गए IHRI को स्टार्ट हुए। IHRI का जो लॉन्ग फॉर्म में है इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन एंड इंक्लूजन। इसके अंदर हम वो बच्चे और बड़ों के लिए जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे चैलेंज का शिकार होते हैं,
جس میں ان کو ہم معذوری کا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسے بہت سارے ان کے معاملات ہوتے ہیں جو نارمل سسٹم میں ان کو کی فیسیلیٹیشن ملتی نہیں ہے. تو اس کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے، جس کے اندر تقریباً اب 3 سینٹر 2 سال کے اندر الحمدللہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کر لیے، اور 600 سے 650 بچے ہمارے اس کے اندر امبریلا کے اندر ہیں، جن کی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. ان کی ایجوکیشن بھی دیکھتے ہیں، ان کی تھیراپیز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، ان کی ایک لائف سٹائل سیٹنگ کا سسٹم کا، ان کا گھر کا راشن، اور بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جو ان کو اتنے سالوں میں کبھی ملی نہیں ہے. تو الحمدللہ ان بچوں کے لیے ہم جو خدمت کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس بہت بڑی ٹیم ہے ایکسپرٹس کی. تو ہمارا ایک سینٹر تو کلفٹن پہ جو مین کیمپس ہے، اس کے بعد ہم نے بلدیہ ٹاؤن کے اندر ایک السلامہ ہاسپٹل کے اندر کھولا. وہاں تقریباً 350-400 بچوں کی فیسلٹیز کرتے ہیں وہاں پہ، وہ سارا فری علاج ہوتا ہے وہاں پہ. اس کے بعد کورنگی کے اندر ایک سیلانی کے ساتھ ہم نے ایک اسٹارٹ کیا، اس کو بھی تقریباً 2-2.5 مہینے الموسن اکیڈمی کے اندر. تو وہاں پہ بھی ماشاء اللہ کام شروع ہو گیا. اب دعا کرے اس سال ہمارے 3 سینٹر اور کھلنے کے، تو دسمبر تک امید ہے کہ 3 سینٹر اس کے اور کھل جائیں گے انشاءاللہ. حاجی رزاق پردیسی صاحب، یہ تو آپ نے بہت کنجوسی کے ساتھ میں بتاؤں گا، آپ نے بات بتائی ہے. ناظرین میں آپ کو بتانا چلوں، یہ جو ادارے چلا رہے ہیں نا، یہ کوئی معمولی ادارے نہیں ہیں، اور یہ اسٹیٹ آف آرٹ ہیں. اس میں بہترین قسم کے ڈاکٹر جو ہیں وہ بچوں کی کاؤنسلنگ اور کنسلٹیشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کچھ ایسا کام ہے کہ کچھ پیشنٹ آؤٹ پیشنٹ ہوتے ہیں جو ان ڈاکٹرز کو افورڈ نہیں کر سکتے، یا ویل چیئر ان کو ضرورت ہے، یا نیورو فزیشین کی ضرورت ہے. اس طرح کے بہت ساری ٹریٹمنٹ سے کراتے ہیں، اور وہاں جو ہے پورا پیرامیڈیکل اسٹاف جاتا ہے. تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں آپ. دیکھیں ہمارا پروسیس سیدھا ہے. سب سے پہلے تو جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس کی کمپلیٹ ہم لوگ اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ میں ان کی فزیکل کنڈیشن، ان کی مینٹل کنڈیشن، ان کی آئی کیو، ان کی کوگنیٹیو اسکل، ان کے اندر جو چیزیں ہیں اور جو چیز کی کمی ہے اس کے اوپر ہم سب سے پہلے اس کے انالائز کرتے ہیں. جب وہ ڈائگنوسس کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ رپورٹ کے بیس پہ ان کے پروگرامز بنتے ہیں. ہر انسان کا ایک الگ پروگرام بنتا ہے. کسی کی آئی کیو ڈفرینٹ ہے، کسی کا پڑھنے کا وہ سسٹم ڈفرینٹ ہے، کسی کی چیلنج ڈفرینٹ ہے. تو اس کے حساب سے ہماری پوری ٹیم بیٹھ کے اس کا انالائز کرتی ہے. جب اسیسمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم پلان کرتے ہیں پھر ان کی کس لیول پہ ان کو ایجوکیشن شروع کرنی ہے، ان کی کیا آئی کیو لیول ہے، کس فزیکل اسٹیٹ کے اندر ہے، اس کے حساب سے ان کی کیا کنڈیشن ہے، اس کے حساب سے ان کو فزیکل تھراپی ملتی ہے، آکوپیشن تھراپی دیتے ہیں، اسپیچ تھراپی دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں. ایج کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں ان کی بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے ماحول کے اندر کس طریقے سے ایڈجسٹ کرے. اور اس وقت تو المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا بچہ اس میں افیکٹڈ ہے. آج ہی میرے پاس ایک کیس کی پتہ چلا، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی ماسی کے بچے کی تھی. تو ان کا بتانے کا یہ تھا کہ وہ ماسی ہے، گھروں میں کام کرتی ہے، شوہر نشہ کرتا ہے. اس کی جو دادی ہیں وہ سوتیلی ہیں، تو بچے کو صبح میں یہ لوگ باندھ کے رکھتے ہیں. یعنی یہ تو حال ہے. ایسے اتنے کیس ہمارے پاس آتے ہیں. پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک ہی گھر کے 3 بچے ہمارے پاس ہیں، ایک 19 سال کا، ایک 17 سال کا، ایک 4 سال کا. فزیکلی اتنی بری طرح چیلنج تھے کہ ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں تھے، اور دوائی نہیں تھے تو ان کو فٹس بہت آتے تھے. تو الحمدللہ ہمارے ادارے نے ان کی یہ دوائیوں کا بھی سسٹم پورا اپنے اوپر لے لیا. آج سے الحمدللہ اسٹارٹ ہوا. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو آتے ہیں، اور ہماری جتنی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں دیں ہم فیسیلیٹیٹ کریں. ہم ان کی ساری سروسز دینے کے اس میں ہوتے ہیں. پھر ہمارے کولیبریشنز بھی ہیں، ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے، اورنج ٹری فاؤنڈیشن ہے، ضیاء الدین ہاسپٹل کے ساتھ ہماری کچھ کولیبریشن ہے، اور بہت ساری اور آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں. تو اس میں ہم کیا فیسلٹی کرتے ہیں کہ جو بھی بچہ آتا ہے اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے، لیب ٹیسٹ ہوئے، ان کے ای جی ہوئے، ای سی جی ہوئے، اس ٹائپ کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ. سوری ای سی جی تو ان کے لیے ہوتے نہیں ہیں، برین کے لیے ای جی ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ اور ساری فیسلٹیز کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو فری آف کاسٹ ہو جائے تاکہ ان کے اوپر خرچہ بچ جائے. بہت سارے ہاسپٹلز ہیں، انسٹیٹیوشن ہے، وہ ہمیں فیسلٹی یہ دیتے ہیں 50%, 60% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے ڈونرز کے ساتھ مل کے ہمارا کام ہو جاتا ہے. ان بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم بن جاتا ہے. اب پچھلی 2-3 مہینے کے اندر بچے بہت زیادہ بڑھ گئے، 650 کے قریب ہم پہنچ گئے. تو اتنے بچوں کو ایک ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے ہم اور سینٹرز بھی کھول رہے ہیں. اس کے بعد پورے کراچی کے اندر ہم ہوم فزیو تھراپی بھی دیتے ہیں.
ہوم فزیوتھراپی میں ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بچے ایسے حالت میں ہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں، ان کے لیے اپنے گھر سے سینٹر تک آنا بہت مشکل. کراچی بہت بڑا شہر ہے، پھر ٹریفک اپنا ایک الگ مسئلہ ہے، روڈ رستے کا ایک الگ پرابلم ہے. تو کراچی میں کسی بھی جگہ پہ بحریہ ٹاؤن چھوڑ کے کہیں پہ بھی کوئی فزیوتھراپی کا بڑا ہو چھوٹا ہو، فزیکلی چیلنج ہو، چاہے وہ اسپیشل نیڈ ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے لیے ہم فیسلٹی رکھتے ہیں. پورے کراچی میں ہم ان کو ہوم سروس دیتے ہیں. ہمارے پاس باقاعدہ ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر آف فزیوتھراپسٹ ہیں. ہم کوئی بھی اسٹاف ایسا نہیں رکھتے جس کی کوالیفیکیشن ڈاکٹریٹ سے کم ہو اور کم سے کم 3 سے 4 سال کا ایکسپیرینس ہو، تاکہ ان کی کوالٹی آف ورک ڈفرینٹ ہو. پھر ان کو پورے ٹولس پرووائڈ کرتے ہیں. وہ گھر پہ جا کے بھی فزیوتھراپی کرتے ہیں تو پہلے اسیسمنٹ ہوتا ہے. اسیسمنٹ کے بیس پہ ہم لوگ ایک ٹارگیٹ بناتے ہیں کہ اس بچے یا بڑے کے یہ کام کرنا ہے، اس کو کہاں تک پہنچانا ہے. اور پھر وہ مہینے 2 مہینے 6 مہینے اس کو ہم کام کر کے اس کی فزیکل کنڈیشن کو بہتر کرتے ہیں. اسی طرح آکوپیشن تھراپی ہوتی ہے. اسپیچ کے جن کے پرابلم ہوتے ہیں، بہت سے بچے ہوتے ہیں جن کے سننے کے بولنے کے ہوتے ہیں ایشو، ان کے لیے بھی ہم کام کرتے ہیں. بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے کوکولر پلانٹ لگتے ہیں تو ان کی اسپیچ تھراپی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک ہمارے یہاں ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں. تو کافی کیمپ لگے ہیں. ابھی لاسٹ بلدیہ کے اندر سینٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے کیمپ لگایا تھا السلامہ میں، السلام ہاسپٹل میں. تو اس کے اندر تقریباً 37 یا 38 بچے ہمارے پاس آئے تھے. تو ان کے ہم نے ویل چیئر بھی ہمارے ادارے نے WMO کے تعاون سے دی. ان میں کان کے آلے بھی لگا کے دیے. بہت سارے کے آنکھوں کے آپریشنس کے تھے تو وہ بھی ہم نے کسی آرگنائزیشن کے تھرو کروا دیے. تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ ساتھ دوسری ان کی جو ایشوز ہوتے ہیں نا، اس پہ بھی ہم کولیبریشن کر کے ان کو اس کام پہ بھی ان کا فائدہ پہنچا دیتے ہیں. تو السلام ہاسپٹل میں ایک چیز ہمیں ملی، کچھ بچے ایسے تھے، 2-3 بچے تھے جو ویل چیئر کے لیے آئے تھے. تو ہمارے ڈاکٹرز نے، ایکسپرٹس نے، انہوں نے منع کیا کہ آپ ان کو ویل چیئر دیں گے نا تو یہ پوری زندگی بیٹھے رہ جائیں گے. ان کا ایک علاج ہوتا ہے اپنا بوٹوکس تھراپی کا. تو وہ تھراپی اگر ہم کر سکیں افورڈ تو اس کے اندر ان کی لائف چینج ہو سکتی ہے. تو الحمدللہ اب تک 11 بچوں کی بوٹوکس تھراپی ہو چکی ہے جو کبھی اپنی زندگی میں پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے. آج الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی فزیوتھراپی ہم ریگولر دے رہے ہیں. انشاءاللہ ایسا بہت سارا اس کے اندر ہمارا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ان کی لائف کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ لا رہے ہیں، جو کہ ہمارا مین مشن تھا. یہ ہمارا بھائی اصل میں رزاق بھائی یہ باتیں بتا رہے ہیں نا، یہ صرف یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں اور ہم یہ پریکٹیکل کر چکے ہیں، سارا ریسرچ کر چکے ہیں. کافی مرتبہ ان کے سینٹرز پہ جا چکے ہیں. جس سینٹر کی یہ بات کر رہے ہیں السلامہ پہ، ہم اس بچے کو بھی دیکھ چکے ہیں جو ہمارے سامنے چلا تھا فرسٹ ٹائم. جی. تو عبدالرزاق بھائی انشاءاللہ آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین سے میں صرف اتنا کہوں گا، یہ ایک ایسا واحد ادارہ ہے کہ اس پہ ہر کوئی کام نہیں کرتا. باقی سبجیکٹس جو ہیں اسپیشل بچوں پہ بہت کم لوگ کام کرتے ہیں اور یہ کام بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ IHRI کو آپ جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں کریں اور فائنینشلی دوسرے اداروں کو بھی آپ دیتے ہیں. یہاں جو ہے یہاں بہت کم لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، تو آپ ضرور بضرور IHRI کو سپورٹ کریں. عبدالرزاق پردیسی کے نمبرز، IHRI کے نمبرز ہم اپنی اسکرین پہ چلائیں گے اس ایپیسوڈ کے ساتھ. تو آپ ضرور ان سے رابطہ کریں، جا کے دیکھیں. پہلے آپ ایسے ٹرسٹ نہیں کر سکتے تو آپ جا کے دیکھیں، آپ کی انشاءاللہ دنیا بدل جائے گی. وہاں جا کے آپ جب دیکھیں گے ماحول تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ جی ہم صحیح جگہ پر آئیں اور یہاں ہمیں ڈونیشنز دینے چاہیے. بہت بہت شکریہ رزاق پردیسی صاحب، آپ آئے. ہم آگے بھی انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. حمد کے کچھ اشعار ہو جائیں انشاءاللہ. درود شریف پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ڈار. اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ڈار. اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ڈار. اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا. اللہ 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 یا اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ بادلوں نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادلوں نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادلوں نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بربت کی قطاروں کی ندا اللہ 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 یا اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 یا اللہ 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 جل جلالہ اللہ سبحان اللہ. حمزہ رضا صاحب اگر کچھ نعت کے چند اشعار ہو جائیں. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا بك يا مدني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرا دل چاہ رہا ہے روح بھائی کہ ہم سے تو سٹارٹ ہو گیا پروگرام لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک کعبے کا نظارہ بھی ہو جائے اور ایک یہ کلام بھی شامل ہے عمل کیا جائے اس ٹرانسمیشن میں. آئیے مل کے سماعت کرتے ہیں. اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہو کعبے کا نظارہ ہے اللہ نے بلایا ہے اللہ اللہ سجدے کو جھکایا ہے اللہ کے گھر میں ہو کعبے کا نظارہ ہے سجدے کو جھکایا ہے اللہ کے گھر میں ہو کعبے کا نظارہ ہے اللہ نے بلایا ہے وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی ہو ہر کون کو چوما ہے اللہ کے گھر میں ہو کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہو. اور ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر سال ہمیں باادب حاضری نصیب فرما مدینہ شریف کی. آئیے مل کے سب دعا کرتے ہیں. اللہ کرم کرنا ہر سال بلا لینا اللہ کرم کرنا ہر سال بلا لینا ہر دل کی تمنا ہے ہر دل کی تمنا ہے اللہ کے گھر
علی رزاق صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ IHRI کی اتنی فنڈنگ جتنی آپ کام کر رہے ہیں اس میں تو بہت فنڈس کی ضرورت ہے, تو ابھی اس کے لیے آپ جو عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ IHRI کے لیے کیا کر سکتی ہے عوام اور کیا آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرائسس آئے ہیں پاکستان کے اندر, جو حالات ہیں اکانومیکل حالات ہیں, اس کے اندر ایک عام آدمی بھی بہت پریشان ہے, لیکن یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے تو زندگی مشکل ترین ہے. بالکل جیسے میں نے بتایا ایک بچی کا پاؤں باندھ کے آج رکھا تھا, تو ایسے اتنے ہزاروں بچے ایسے جو گھروں میں بند ہیں, یا تو ان کو والدین سمجھتے ہیں ان کے لیے کچھ ہو نہیں سکتا ہے, ان کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بہت سے ملے, 30 سال سے بچی گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر ہے, پوری زندگی اس نے اپنے چھت پہ اس نے اپنے کمرے میں جو زنگ زدہ پنکھا دیکھا ہے. سوچیں ہم تو یہاں بیٹھ کے کچھ بھی کریں تو ہمارے ہاتھ میں TV بھی آتا ہے, فون بھی ہے, 10 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ایک آدمی ایک بچہ 30 سال تک اپنے کمرے سے نہ نکلا ہو, اور کمرہ بھی ایسا. تو ان لوگوں کے لیے کام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے اللہ کی مخلوق جن کے لیے بیچاروں کے لیے کچھ ہو نہیں سکتا, یہ لوگ کر نہیں رہے. کیونکہ ہوتا کیا, یہ کام سب سے مشکل ہے. مشکل اس لیے کہ اتنے سارے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, اتنے سارے ہاسپٹل ہیں, اور زیادہ تر کمرشل کام کرتے ہیں. اب کمرشل کام ان بچوں کے اوپر اگر کرتے بھی ہیں, NGO کرتے ہیں, تو خرچہ بہت آتا ہے. یعنی ایک بچے پہ جو نارمل بچے پہ ہم خرچہ کرتے ہیں ایجوکیشن کا, تو اسکول کی فیس 1000 سے لے کے 15,000 20,000 تک ہوتی ہے. ان بچوں کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے. ان کا IQ کس لیول کا ہے, ان کی سوچ کتنی ہے, ان کی پڑھنے کی کیپیسٹی کتنی ہے, وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب ان کے لیے اسپیشل ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں, ان کا کیریکولم ہم خود ڈیزائن کرتے ہیں کس طریقے, تو بڑا مشکل کام ہے. تو دیکھیں ایکسپرٹ رکھتے ہیں تو خرچہ تو زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ایک بچے کے لیے 5,000 کا اسکول پڑھاتے ہیں, ان بچوں کے اوپر اسکول ریہیبلیٹیشن وغیرہ وغیرہ مہینے کا ہمیں 25 سے 30,000 روپے کا خرچہ آتا ہے. ہم اس کو سبسیڈائز کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ہم سبسڈی دیتے ہیں. ہم کماتے ہیں, ہم امیر بچے سے چارج کرتے ہیں پورا, مڈل کلاس کو سبسڈی دیتے ہیں, اور غریب کو پورے فری سروس دیتے ہیں جتنی ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی ہر چیز, ہر سہولت ان کو میسر ہو. اب اس کے لیے ڈیفینیٹلی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اب سمجھ لیے ایک بچے پہ 25,000 کا خرچہ آتا ہے, تو 600 بچوں پہ کتنا آتا ہوگا, یہ مہینے کا ہے, سال کا بھی نہیں ہے. تو ہم الحمدللہ اس طریقے سے جو انسٹیٹیوٹ کھولے ہیں, اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک سینٹر سسٹینیبل ہو, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اپنے پاؤں پہ کس طرح کھڑا ہو کہ چارج بھی کر رہا ہے, جن سے چارج آ رہا ہے اس سے کم سسٹم کا کوئی حصہ کام چل رہا ہو. پھر تھوڑا سبسڈی بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بچوں کی 15 سے 20,000 روپے کی ان کے سال مہینے کی انکم ہوتی. اب ان کو تو آپ 25,000 چارج نہیں کر سکتے. وہ اپنی حیثیت کے حساب سے جو ان کے فائنینشیل اسٹیٹس ہوتا ہے اس کی ہم ایویلیشن کرتے ہیں, اور پھر اس کے حساب سے ان سے ہم 5,000 روپے 10,000 روپے 7,000 روپے جو ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے, باقی ہم سپورٹ سے دیتے ہیں. سپورٹ میں بھی ہمارے پاس زکوٰۃ کا بھی سپورٹ ہے اور نان زکوٰۃ کا بھی سپورٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے بچے آتے ہیں, ہم تو اس میں تفریق کرتے ہی نہیں کہ کون ہے, کس مسلک سے یا کس کمیونٹی سے, مسلمان ہے یا نہیں. ہمارے پاس ہندو بچے بھی آتے ہیں, کرسچن بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں, سید سادات بھی آتے ہیں, اور جو زکوٰۃ کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو ہم سب کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے وہ دیکھتے ہوئے ان کی مدد کی جائے, تاکہ کوئی بھی نہیں. الحمدللہ فنڈ کے حساب سے تھوڑا بہت فنڈ مجھے ایسا بھی ہے جو میں انٹرنیشنلی پہلے لے کے آیا تھا. میں افریقہ رہا ہوں, تو وہاں سے کچھ فنڈ ایسا بھی ہے جو میں نان مسلمس کے لیے بھی خرچہ کر سکتا ہوں, تاکہ ان کے لیے بھی ہم یہ نہ کہیں کہ یار آپ کے لیے ہمارے پاس سپورٹ نہیں ہے. تو الحمدللہ سپورٹ سب کو دیتے ہیں. کوئی بھی ہے, انسانیت کے ناطے ہمارے کسی کو ان کے گھر کی فیسلٹیز بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر بچوں کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت بڑا سسٹم ہے جس کے لیے پوری ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. الحمدللہ اس وقت میرے پاس 53 ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس کی ٹیم ہے, اور ہر سینٹر میں ہمارے 15-20 اور بیڈ ہیں. تو ہماری ٹارگیٹ یہ ہے کہ کراچی کے ہر ایسے سینٹروں کے 15 کے قریب سینٹروں کو کراچی پورا کور ہو. جیسے ہی کراچی ہم نے کور کیا تو کراچی کے لوگوں کے لیے اتنی آسانی ہو جائے کہ اپنے گھر سے قریب ترین ان کو سینٹر مل سکے. نہ مل سکے تو ہمارے سینٹر والے ان کے گھر تک جا سکے. تو یہ ہمارا مقصد ہے. دوسرا یہ
कराची के बाद हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, हम सिंध कवर करेंगे, फिर पंजाब जाएंगे, पूरे पाकिस्तान को ये मिशन हम स्टार्ट किया है कि हम पूरे पाकिस्तान में आज से 10 साल 20 साल 50 साल जितने भी साल लगे हम पूरे मुल्क को कवर करेंगे, ताकि यहाँ पे इन बच्चों को हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल हो। हम इंशाल्लाह वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी काम करें, जो बड़े हो जाते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 15-17 साल के बाद उनकी तो लाइफ माजूरी के अंदर कुछ कर नहीं सकते, तो इनको ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो अपने काम के अंदर कोई ना कोई हुनर सीख लें, कोई ऐसी चीज़ कर लें, वो ना कर सकें तो इनके घर वालों को इतना एम्पावर कर लें कि वो महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी काम शुरू हो गया, उम्मीद है कि इसी साल उसका भी एक सेंटर खुलेगा हमारा माशाल्लाह। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे इदारे हैं जिन्होंने हमारे साथ कोलेब्रेशन का इंटरेस्ट दिखाया कि भाई हमारे पास ऐसी फैसिलिटी की ट्रेनिंग है, आपको हम सेटअप बनाने में हेल्प करेंगे, बहुत से कुछ जगह भी देने वाले हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं हमारे जो भाई हैं जिनके पास कोई ऐसी स्पेस हो, कोई जगह हो कि बोले हम वो जगह आपको दे देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कॉस्ट जगह की होती है, चाहे आप खरीदें या रेंट पे लें, तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। अगर कोई ऐसे लोग होते हैं अल्लाह जिनको तौफीक देता है, तो वो बोलते हैं यार हमारे पास जगह पड़ी है, आप ये जगह ले लें, इसके ऊपर आप सेंटर बना लें। तो उसमें हमारे गोल्स के अंदर है कि वोकेशनल ट्रेनिंग है, इनका ऑर्फनेज होना चाहिए, इनका ओल्ड एज हाउस होना चाहिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक हमारी एक टोल फ्री लाइन आ जाएगी पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान से कोई भी कॉल करे फ्री में इनको काउंसलिंग मिलेगी कि कहाँ जाना है, क्या गाइडेंस मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए वेबिनार्स करते हैं। अभी हम इसके बाकायदा सेमिनार स्टार्ट करेंगे रमज़ान के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें जो साथ साथ चल रही हैं, बहुत बड़ी टीम काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये टीम ऑटोमेटिक सिस्टम पे हमने बनाई हुई है, यानी मेरे ऊपर कोई भी डिपेंडेबल नहीं है। कल को मैं चला गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो पीछे एक पूरा मैकेनिज़्म बना के जा रहे हैं हम कि ऐसा मैकेनिज़्म बन जाए कि लोगों की फलाह के लिए एक सिस्टम बन जाए। अल्लाह आपको दुनिया में भी इसका अजर अता फरमाए और आखिरत में भी, और आपके पूरे ख़ानदान को इसका अजर। ये IHRI के बारे में हम अगर बात करें ना, मैं नहीं समझता अगर 5 घंटे भी बात करें तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा ये एक इदारा बनाने जा रहे हैं और अभी इनिशियली 2 साल ही हुए हैं। 2 साल में हमें बहुत कुछ नज़र आ रहा है। इन हाउस जो चीज़ें कर रहे हैं वो तो वो, उसके अलावा जो आउटसोर्स जो मतलब जो अगर कोई घर में पैरालाइज है या उनकी फिजियोथेरेपी होनी है, तो मैं इसकी विटनेस हूँ कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि जिनके यहाँ इनकी टीम जाती है और जो पैसे दे सकते हैं ठीक है, वरना ये उसे भी अकोमोडेट करते हैं। और ये मैंने देखा है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मेरी समझ से बाहर है कि अगर उसकी फिजियोथेरेपिस्ट भी, ऐसा नहीं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट चला गया, पहले डॉक्टर्स की टीम जाती है, वहाँ चेक करती है और उसके बाद उसके सेक्शन जो है ना वो स्टार्ट होते हैं। जिस जगह पे अभी हम बात कर रहे हैं, इसी जगह पर एक केस है, मैं इस शो के बाद आपको बताऊंगा, जिसका ट्रीटमेंट चल रही है और आपके इदारे से चल रही है। अच्छा, वो मुझे भी नहीं पता जी, आपको नहीं पता, लेकिन शेख गज़नी साहब आपके साथ होते हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया था ये। और इस तरह से बहुत से चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें पता नहीं होगी। रज़ाक परदी साहब, इंशाल्लाह दोबारा मैं आपसे एक तरफ आऊँगा, नात के कुछ अशार हो जाए। हाजी साहब ने फरमाइश की है कि आला हज़रत का कोई कलाम पेश कर देता हूँ, क्योंकि कलामुल इमामुल कलाम मैं इंशाल्लाह पेश कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, बकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, बकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। है वजह तख्लीक़ कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे सदक़े में जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना।
اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے میں جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے گل کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے گل کو پھیر دیا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے گل کو پھیر لیا، اور گئے ہوئے دل کو عصری کیا، گئے ہوئے دل کو عصری کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے میں جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وائس آف میمن نیوز پہ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن یادگار رمضان، اور ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کے اختتامی مراحل کی طرف ہیں۔ تو حاجی رزاق پردیسی صاحب سے میں ایک بار پھر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ حاجی رزاق صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس ماہ مبارک میں لوگ بہت فنڈنگ اداروں کو بھی دیتے ہیں، جماعتوں کو بھی دیتے ہیں، آپ کوئی ہمارے ناظرین سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں سب سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ ہمیں فنڈنگ دینے سے پہلے آپ وزٹ بھی کریں، جی، آپ کام بھی دیکھیں اور دیکھیں کیا مجبوریاں، کیا ایشوز ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 600-650 بچے ہیں تو لوگ پارٹیسپیٹ اس طرح کریں کہ قریب کے علاقے میں آپ کے ایک بچہ آپ لوگ اڈاپٹ کر لیں۔ اڈاپٹ سے یہ ہو گیا آپ کے گھر کے قریب ہوں، آپ جا کے دیکھیں بھی ان کی خدمت ہے کہ خدمت کرنا ہر آدمی چاہتا ہے کہ زکوٰۃ صحیح جگہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی نظر کے سامنے اگر اپنے ہاتھ سے دینا سب سے بڑا فائدہ ہے، تاکہ انداز کو پتا ہو کہ میں نے دیا ہے اور صحیح دے دیا ہے میں نے اس کے حقدار کو۔ تو ایسے 650 بچے ہمارے پاس ہر ایریا کے اندر ہیں، اور بہت سے ایسے دوست ہیں ہمارے یار، انہوں نے بولا کہ یار ایک گھر مجھے بھی بتا دو تاکہ ہم بھی ادھر دیکھا کریں۔ تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر چھوٹی موٹی کوئی چیز ایسی پڑی ہے، جیسے ایک بچی کی مثال دیتا ہوں، جیت پور والی بچی ہے دوراجی کے اندر۔ تو ایک دن میں ان کے گھر پہ وزٹ کرنے گیا بچی کے پاس، بچی فزیکلی چیلنج ہے، 15-16 سال کی بچی ہو گئی ہوگی، اسے بچپن سے کبھی پاؤں کوئی کھڑی نہیں رہ سکی، تو اس کی یہ نا ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ایک گٹھڑی جیسی کوئی چیز تھی، تو میں نے بولا یہ کیا چیز اتنی چپکا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ تو بولتی ہے اس کی گڑیا اس کو بہت پسند ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یار اللہ، اتنا سا یہ چھوٹا سا تکیے جیسا جس کے پورے دھاگے واگے نکل رہے ہیں، اور اس کی حالت دیکھ کے تو لگتا ہی نہیں کہ اسے گڑیا۔ تو ایسی بچی کے لیے گڑیا کی اتنی امپورٹنس ہے۔ تو میرے پاس تو بچوں کے پاس کھلونے گھر میں ایسے ہی فارغ پڑے ہوتے جو سالوں سال استعمال نہیں ہوتے، 2-1 چیزیں میں نے لا کے دے دی، اس کی خوشی آپ سوچ نہیں سکتے، سبحان اللہ، یعنی اس کی جو زندگی بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آپ ان بچوں کے پاس خود آئیں، آپ خود جائیں، ہم آپ کو راستہ بتائیں گے، نمبر دیں گے، سال کے کسی بھی ٹائم پہ آپ چیک کر سکیں کہ ان کی فیسلٹی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو ایسے لوگوں کو آپ دیں جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ ہم یہاں پہ آج روڈ پہ کھڑے ہو کے لاکھوں راشن بھی بانٹے، اچھی بات، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو بھی آتا ہے لے جاتا ہے، اب پتہ نہیں ہے اس کے پاس کتنا ہے، اب وہ جو ضرورت مند ہے وہ بیچارہ کیسے لے گا؟ جی بالکل، اس کو تو وہ تو رہ گیا نا۔ وہ تو روڈ پہ آتا ہی نہیں۔ دیکھیں زکوٰۃ بہت اچھی چیز ہے دینا، اور اچھی نیت سے سب کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اگر
थोड़ा सा 2 स्टेप और भी बढ़े ना, हम समझते थे, पहले बाहर रहता था मैं, तब सोचते थे यार ज़कात तो भी बेचारा हकदार मिलेगा कौन, आज हकदार कौन। जब से ये काम में पढ़ा हूँ मुझे तो ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं कि मुझे लगता था कि मैं तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की ज़रूरत थी, इन्हीं लोगों की ज़रूरत थी जिनको सही पहुँचना चाहिए। जो इस्लाम का सिस्टम है, वो अगर सिस्टम सही से अप्लाई हो जाए तो कोई भी मुसलमान कभी भी हाथ नहीं उठाएगा, कभी भी भीख नहीं मांगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। IHRI एक इतना बड़ा इदारा है कि आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, देखें। और कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि स्पेशल बच्चों के लिए काम करना इतना आसान नहीं है। ये लोग स्पेशल बच्चों के लिए तो काम करते ही हैं, उनके पेरेंट्स के लिए राशन भी उनके घर पे पहुंचाते हैं ताकि वो बच्चा भी सुकून से रहे। मतलब हम बहुत, मतलब जितनी बात करूँ IHRI के बारे में बहुत कम है। और आपसे मैं एक बार फिर गुजारिश करूँ, ज़कात का मैं एक बार फिर, रमज़ान का महीना है तो लोग ज़कात देते हैं। ज़कात हम लोग बस कॉन्सेप्ट एक है कि 2.5% देनी है। अरे भाई 2.5% तो देनी है, वो तो देनी है। आप 2.5 की जगह 4 निकाल दें, 5 निकाल दें, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो कुछ ज़्यादा निकाल दें, क्योंकि इस तरह के इदारे हैं। आप दूसरे इदारों को दें, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को दें, हमेशा कहता हूँ मैं, और हमारा दीन भी यही कहता है। जो अपने भाई बहनों को देखें, अपने करीबी रिश्तेदारों को देखें, और फिर जब बाहर देते हैं तो इस तरह के इदारे IHRI जो है इसको भी ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो कुछ मनाजात के अशार हो जाए, इसके बाद फिर दुआ की तरफ चलते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसे गुंबद वाले मंसूर दुआ करना, ऐसे गुंबद वाले मंसूर दुआ करना, जब वक़्त नज़ा
فراق بھائی جہاں تو ہم اختتام کی طرف ہیں، لیکن ایک بات بہت ضروری جو میرے ذہن میں تھی وہ رہ گئی تھی کہ IHRI سوشل میڈیا پہ اتنی اویئرنیس ابھی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور ہماری سروسز ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، بتائیے تھوڑا اس بارے میں۔ ہم لوگ اس وقت سوشل میڈیا سروسز کے اندر اس کی کیمپین تو چلا رہے ہیں فیس بک پہ. اب یہ کہ اس کے اندر تھوڑا سلو ہے کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ پہلے کام کرو پھر دیکھو، پھر لوگوں کو پتہ چلے، امپیکٹ کریٹ کرو، فائدہ پہنچے تو لوگ سامنے آ جاتے ہیں. شروع سے ہی میں نے اس کی مارکیٹنگ شروع سے نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے سب سے پہلے میں نے جو کام کیا اس کے اندر اپنی خود کی سیٹسفیکشن ضروری تھی جی بالکل، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں. پھر جو جن کے اوپر کام ہوتا ہے، جن کو فائدہ پہنچتا ہے، تو ان کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ورڈ آف ماؤتھ سے آتے ہیں. جی بالکل، تو الحمد للہ ہمارے پاس اتنا بچہ آیا ورڈ آف ماؤتھ سے آئے. اور پھر ہم نے کمیونٹی بیس شروع کیا. ہمارا مین مقصد صرف سرو کرنا تھا نا. تو جو آپ کہتے ہیں نا جیسے کہ پہلے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پہ، اسی طرح سب سے پہلے اپنی کمیونٹیز سے ہم شروع کریں. تو ہم نے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے ساتھ شروع کیا. سب سے پہلے ہم نے سینٹر تو 2 سال پہلے کھولے، لیکن 4 ساڑھے 4 5 سال سے میرا کام کراچی میں چل رہا ہے. ماشاءاللہ. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے اندر اپنے جو بچے پہلے انہوں نے، ان کے پاس اسپیشل نیڈ کے بچے تھے، 70 بچوں سے ہم نے شروع کیا، ان کی سروسز بنانا شروع کی، سسٹم بنائے. تو اسی طرح کرتے کرتے اب اس لیول پہ الحمدللہ اللہ نے ہمارا کام کو ایکسپینڈ کر دیا کہ 3 سینٹر ہو گئے. اور اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. تو جیسے جیسے ابھی بھی ہمارا کام یہی چل رہا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو ہم بلاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں تاکہ ان کے پاس کوئی ایسے بچے ہوں جیسے کوئی اور چیزوں پہ کام کرتے تو ان کے پاس ایسے بچے ہوتے ہی، ہاسپٹلز ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، تو ہمارے کو ریفر کر دیتے، پھر ہم آگے دیتے ہیں. اب کیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ کے چینل، آپ کے پروڈکشن ہاؤس کی طرف سے آپ لوگ ہمیں ڈفرینٹ اس کے اندر لوگوں کو اویئر کریں تاکہ لوگ آئیں. لوگ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کام ہو سکتا ہے. کیونکہ آج بھی ایسے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ وہ بولتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کراچی میں بھی یہ سسٹم ہو سکتا ہے. لوگ ہوپلیس ہو چکے تھے کہ ہم جتنے انسٹیٹیوشن کے پاس جاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، کام نہیں ہوتا. بڑے بڑے نام ہیں، اچھا بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، آغا خان ضیاءالدین، یہ اپنے بچے یہاں ہمارے پاس ریفر کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کی یہ فائدہ ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری کوالٹی اچھی ہے. ہماری ٹیم کا سب سے بڑا پہلا موٹو یہی ہے کہ جس کے ساتھ بھی کام کرو گے نا، وہ نہیں سوچو کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس بچے کو سرو کر رہے ہیں، امیر کا بچہ ہے، غریب کا بچہ. پیشن سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ جو کام کر رہے ہو اس کی کوالٹی ہونی چاہیے، اور جو ہے اس کی پروفیشنلزم ہونا چاہیے. آپ کام جانتے ہو اور پھر آپ اپنا دل دماغ لگا کے کام کرو نا، تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور ایک ہی جگہ پہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ 10 قسم کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک بچے کی کیس فائل سب کو پتہ ہے. اب وہ ایک چیز کے اوپر سب کام کر رہے ہو. جی بالکل. دوسرے انسٹیٹیوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تھراپی ادھر ہو رہی ہے تو دوسری تھراپی دوسری جگہ سے کرنی ہے، ایجوکیشن دوسری جگہ، تو بچہ پورے دن کے اندر وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے الحمدللہ یہ ہے کہ بچہ آتا ہے تو اس کی ساری سروسز ایک جگہ ملتی ہے. اچھا میں تھوڑا سا یہ جو سوشل میڈیا کا میں نے ذکر کیا نا، دیکھیں سوشل میڈیا کا امپیکٹ آج کل ایسے پڑتا ہے کہ ایک تو لوگوں کو اویئرنیس بھی ہوگی، جہاں جو اس طرح کے پیشنٹ ہیں، جو بچے ہیں، وہ ایک جگہ پہ آئیں گے، اس کی کاؤنسلنگ کے لیے ایک صحیح جگہ ہوگی، صحیح پلیٹ فارم ہوگا. دوسرا جو ڈونر ہوگا نا، اس کو بھی دیکھیں آج کل سوشل میڈیا سے ہی ڈونر بھی آتا ہے، اور ہم مانتے ہیں اس بات کو. اور کیونکہ سوشل میڈیا ہے، اس سے اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑتے بھی ہیں. کچھ والنٹیئرز بھی آئیں گے آپ کے ساتھ، اور اس طرح سے ڈونرز بھی آئیں گے. تو اس پہ کام کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہر دم آپ کے ساتھ ہیں. تو IHRI کو بہت بہت سپورٹ کریں. اور اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو میں ایک ریکویسٹ آخر میں آپ سے کرتا چلوں کہ وائس آف ویمن نیوز پہ جو ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہے، یادگار رمضان، اس کو دیکھیں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب بھی ضرور کریں ہمارے چینل کو. دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، آمين. يا حل المشكلات، اللهم. يا دافع البليات، يا كافي المهمات، اللهم. يا منزل البركات، اللهم. يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اے مالک مولا، یہاں جو کچھ بھی پڑھا گیا
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہم آمین. یا اللہ اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی اپنے حبیب کے ساتھ میں معاف فرما. آمین. یا اللہ اس کا ثواب حجتاً تحفظاً نزاعاً تنقیداً محبتاً تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اللہم یا آمین. اللہ ان کے وسیلے ذریعے سے تمام انبیاء صالحین صالحات تمام شہداء بدر شہداء میرا حمد رضی اللہ تعالیٰ کے نام پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. اللہم آمین. یا اللہ پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے نام پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آمین. یا اللہ خواجہ خواجگان کے نام پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آمین. یا اللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. آمین. یا اللہ جتنے بھی بیمار آنے اسلام ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما. آمین. یا اللہ IHIR یا اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرما. آمین. یا اللہ یہ جو کام کر رہے ہیں یا اللہ اس میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. اللہم یا اللہ ان کی اس کاوش کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و آمین. فرما. یا اللہ ان کی کام کو اور وسیع فرما. آمین. یا اللہ ان کو ہمت و طاقت عطا فرما. آمین. یا اللہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یادگار رمضان یا اللہ اس کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما. آمین. یا اللہ وائس آف ویمن کو یا اللہ ترقی عطا فرما. آمین. یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. ہمارے روزے تراویح اپنی بارگاہ میں قبول و منظور اللہم فرما. آمین. یا اللہ رمضان کے روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور آمین. فرما. یا اللہ نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور آمین. فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا صلی تسلیما. اللہ علیہ وسلم. اللهم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ.